نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 62 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، کہ پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ جان لو حکم اسی کا ہے، وہ سب سے جلد حساب کرنے والا۔ اس مختصر سی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے 3 باتیں کی۔ پہلا ارشاد یہ فرمایا کہ سب اسی کے حضور لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ اس حقیقت سے رب کریم نے پردہ اٹھایا، ان لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کیا جو یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ زندگی بس یہی ہے جو ہم اس زمین پر گزار رہے ہیں۔ موت آئی اور زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی معاملہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، حشر کا میدان، حساب و کتاب، یہ ساری کی ساری ان کے ذہن کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق ایک اختراع ہے، ایک کہانی ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں۔ اس بات کو اللہ کریم نے یہاں پر ایڈریس فرمایا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اٹل بات ہے کہ ہر ایک کو پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ اب یہ جو پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یا اس کی طرف رجوع کرنا ہے، یا اس کی طرف لوٹنا ہے، اس میں ایک خیال ہے، ایک تفسیر ہے، ایک قول ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹے گی، جسم جو ہے وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، وہ ختم ہو جائے گا، تو فقط روح جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹے گی۔ اور یہ امام راضی نے بھی اسی قول کو فرمایا کہ یہ جو پلٹنا ہے یہ انسان کی روح کا ہے، جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اصح جو قول ہے اور جس پر زیادہ اجماع ہے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ انسان روح اور جسم کے ساتھ اللہ کے ہاں لوٹایا جائے گا۔ وہ بعث بعد الموت جو ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط جسم میں سے روح کو نکالا، جسم کو مٹی کے سپرد کیا، یا آگ کے سپرد کیا، یا سمندر میں پھینکا، جو بھی کچھ کیا، تو جسم تو فنا ہو گیا، اور فقط روح جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور روح سے ہی حساب و کتاب ہوگا، روح کو ہی جنت میں پھینکا جائے گا، روح کو ہی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایسی بات نہیں۔ ایک خاص مدت تک روح کو اللہ کریم نے جو مقام متعین کر رکھے ہیں، علیین اور سجین، وہاں پر رکھا جائے گا، اور انسان کا جو ظاہری وجود ہے
جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک خاص مدت تک جب روح اس میں رہتی ہے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے، جب روح نکال لی جاتی ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے، اور آہستہ 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 جسم کے سارے اعضاء جو ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس وہم میں، گمان میں رہنا، یہ دھوکے میں رہنا، کیونکہ جسم جو ہے وہ ختم ہو گیا، جسم جو ہے فنا ہو گیا، لہٰذا دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جب لٹائے جائیں گے تو جسم نہیں ہوگا، روح ہوگا، صرف روح ہوگی۔ تو یہ بھی نص قرآنی کے خلاف بات ہے۔ اللہ نے یہاں پر روح کی بات نہیں کی کہ روحوں کو لٹایا جائے گا، روحوں کو سب اللہ کے حضور لٹائے جائیں گے، اور اوپر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ انسان کا کیا جا رہا، اس کے اعمال کا کیا جا رہا ہے، ان کے نگہبان فرشتوں کا کیا جا رہا، اس کے حساب و کتاب کا کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 98 اور 99، یہ دو آیت مبارکہ ہیں جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو کفار اور مشرکین ہیں، جب ان پر یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ اللہ تمہیں ایک دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تمہیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، تو ان کا جواب اللہ کریم نے یہاں پر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 اور 99 میں کوٹ کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان کی مثل بنانے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، پس ظالموں نے کفر کرنے کے سوا ہر بات کا انکار کر دیا۔ اور یہ دوسری سورہ یاسین میں 78 اور 79 دو آیات مبارکہ یہ بھی ہیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا جب ہڈیاں پوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا۔ تو اس طرح کے کئی اور مضمون ہیں قرآن کریم میں، دو جگہ پہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی کہ اس گمان کو رب کریم نے رد کیا کہ کیسے زندہ کیا جائے گا، کیسے؟ اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے تم کو پہلے پیدا کیا، میں دوسری بار بھی تمہیں ویسے ہی پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان کا وجود تخلیق کیا گیا، روح اس وقت پیدا نہیں کی گئی۔ انسان کی جو روح ہے، بلکہ ہر تمام کائنات کے جانداروں کی روحوں کو اللہ کریم نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے پیدا کیا، اور کئی کروڑ سال پہلے پیدا کیا، وجود بعد میں تخلیق کیے۔ دیکھیں نا، آج سے 1,00,000 سال پہلے یا 10,00,000 سال پہلے یا 1 کروڑ سال پہلے جتنی بھی انسانی بنی نو انسان کی زندگی ہے، وہ جو سب سے پہلے انسان پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام، ان کے اندر روح ڈالی گئی، تو بدن وجود تو اس دن بنایا گیا، لیکن روح پہلے سے موجود تھی، روح پہلے سے موجود تھی۔ تو اللہ نے تو روحوں کو ایک ہی وقت میں بنایا، تمام کائنات کی جانداروں کی روحوں کو روحیں پہلے سے تھیں۔ جب جس انسان کو اللہ کریم پیدا فرمانا چاہتا ہے، پھر اس کا وجود بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر جب وقت مقرر اس کا آ جاتا ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، معین ہے، تو پھر اس کو روح کو نکال لیا جاتا ہے، بدن جو ہے پھر وہ واپس تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تیرا بدن میں نے ایک دفعہ بنایا، اس کو میں دوسری دفعہ بنانے پر بھی قادر ہوں، بلکہ ساری کائنات کو
ان آسمانوں کو، ان زمین کو، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اگر میں ایک دفعہ اس کو بنا سکتا ہوں تو دوسری دفعہ بھی اس کی مثل بنانے پر میں قادر ہوں۔ لہٰذا یہ بات اللہ نے رد کی، یہ کہنا کہ جب جسم مٹ گیا تو پھر کیسے بنے گا؟ پر جب جسم نہ تھا تب کیسے بنا؟ جب جسم انسان کا نہ تھا تب کیسے بنا؟ جب یہ کائنات کا وجود نہ تھا، عدم سے یہ جب وجود میں آئی تو کیسے آئی؟ تو جو ایک دفعہ بنا سکتا ہے وہ جب چاہے جتنی مرضی دفعہ اس کو بنا لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو کوٹ کیا، دوبارہ سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اور ایک نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے اللہ، تو کیسے مرنے کے بعد زندہ کرے گا؟ موت کے بعد تو زندگی کیسے عطا کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میرے مالک، شک نہیں، بس دل کی تسلی چاہتا ہوں، دل کی بس دیکھنا چاہتا ہوں، مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے پیدا کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، مختلف نسلوں کے 4 پرندے لو، ان کو پالو، پال کر جب وہ تمہاری ذات کے ساتھ مانوس ہو جائیں تب ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، ان کے گوشت کو مکس کرو اور مختلف اطراف میں وہ قیمہ، وہ گوشت کے ٹکڑے جو ہیں ان کو پھینک دو۔ جب یہ سارا پروسیس ہو جائے ابراہیم، پھر ہر پرندے کو اس کا نام لے کر پکارو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات جو کہلوائی اور یہ کروا کے اور کر کے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھ لو میں کیسے زندہ کروں گا۔ تم ایک انسان کی بات کرتے ہو کہ اس کو تم نے دفن کیا، اس ایک جگہ سے ایک انسان کو اٹھانا تو یہ تو کوئی بات نہیں، تم 4 مختلف جنس کی چیزیں لے کر ان کو ذبح کر کے، گوشت ان کا قیمہ کر کے، مکس کر کے 4 مختلف اطراف میں پھینک دو اور پھر ان کا نام لے کر پکارو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک جانور کا نام لے کر پکارا، جس جانور کا نام لے کر پکارا، چاروں اطراف سے وہ گوشت اکٹھا ہوتا چلا گیا، وہ پرندہ اپنی اصلی حالت میں بن کر ابراہیم علیہ السلام کے کندھے پر آ کر بیٹھا۔ اور اسی طرح چاروں پرندے باری باری اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ سلامت بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر یہ جو مظاہرہ کر کے دکھایا کہ ابراہیم میں ایسے پیدا کروں، میں ایسے دوبارہ زندگی دوں گا، میں ایسے دوبارہ زندگی دوں گا۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے ہماری سمجھوں میں یہ بات، کیونکہ جب انسان اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے نا رب کریم کو، تو مار کھا جاتا ہے۔ اپنے علم پر، اپنے علم پر قیاس کرتا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن کی ایک وسعت ہے نا جی، انسان کے ذہن کی ایک وسعت ہے، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا، جو مرضی کر لے ہر انسان۔ آپ کی سوچ کا معیار کچھ اور ہے، میری سوچ کا معیار کچھ اور ہے، آپ کی سوچ کا معیار کچھ اور ہے۔ ہر بندے کی جو یہ دماغ کی کیفیت، دماغ ہے ایک جتنا ہی، دیکھنے میں ایک جتنا ہے، وزن میں بھی شاید ایک جتنا ہو، کچھ گراموں کا فرق ہو حیت کے لحاظ سے، لیکن سوچ میں اللہ کریم نے جو فرق رکھا ہوا ہے نا، تو اتنا ہی انسان سوچ سکتا ہے جتنی اس کے اندر عقل ہے، شعور ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان آج تک دنیا کا جو سب سے جینیس ترین انسان ہے نا، عقل مند ترین انسان، وہ بھی اپنے دماغ کا صرف 9% حصہ استعمال کر سکا۔ اور اتنی جینیس پن ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنے دماغ کو استعمال کر کے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی آپ اس کو پا نہیں سکتے۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ والذین یؤمنون بالغیب،
وہ عقل پہ قیاس نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، وہ عقل پر قیاس نہیں کرتے۔ جو عقل پر قیاس کرے گا، جو عقل کو استعمال کر کے اللہ اور اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کہی ہوئی بات کو جانچنے پرکھنے کی کوشش کرے گا، وہ مارا جائے گا۔ یہ تو سارے کا سارا معاملہ ہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری بات تو حق ہے، اور میرے محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق کے سوا نکلتا ہی نہیں۔ تو جب کہنے والا بھی حق، کہلوانے والا بھی حق، جن کی زبان اقدس سے نکلا وہ بھی حق، تو پھر اس میں جو شک کرے گا نقصان میں سراسر وہ رہے گا۔ نہ رب کی بات میں کچھ فرق ہے، نہ کہنے والے کی بات میں کوئی فرق ہے، نہ کہنے والے کی ذات میں کچھ فرق ہے۔ بھائی وہ ذات اقدس تو وہ ہے کہ جن کو دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ صادق اور امین کا لقب مشرکین مکہ نے دے رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کہتے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے نہیں دیا، یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی محبت میں کہہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ نہیں، عرب کے معاشرے نے آپ کو صادق اور امین کہا کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں۔ تو ایسی سچی شخصیت کی زبان اقدس سے اللہ کریم نے جو کلام کیا وہ جھوٹا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ خود کہتا ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں حق کے سوا، اللہ سے بڑھ کر حق کس کا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جب انسان اپنی عقل پر اس کو پرکھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیسے زندگی آئے گی، تو پھر وہ مار کھا جائے گا۔ تو اس بات پر اللہ کریم کہ عقیدہ رکھنا کہ میں لٹایا جاؤں گا، جو اس میں تفریق کرے گا یا تشکیک کرے گا، اور سمجھ لے وہ ایمان سے خارج سمجھے اپنے۔ بس اللہ کریم یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں تم نے آنا میری ہی طرف ہے۔ اب یہ ایڈریس جو کیا جا رہا ہے نا کفار اور مشرکین کو کیا جا رہا ہے، لیکن پیغام تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ جو ہم جیسے غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان والے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہر لمحے انسان اس بات کو اپنے مد نظر رکھے کہ میں لٹایا جاؤں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ کس بارگاہ کی طرف؟ کس مالک کی طرف؟ اب اللہ کی نے دوسری بات یہ کہی کہ اس مالک کی طرف جائیں گے جو حقیقی مالک ہے ان کا۔ کہ انسان جب دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے نا تو اس کے کئی مالک ہوتے ہیں، کئیوں کا حکم اس پہ چلتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ انسان پر اگر بیٹا ہے تو باپ کا حکم چلے گا، اگر ملازم ہے تو مالک کا حکم چلے گا، مزدور ہے تو کارخانے دار کا حکم چلے گا۔ بھائی ماننا پڑتا ہے، حاکم وقت کا حکم چلے گا، یہ سارے احکامات انسان مانتا چلا جاتا ہے۔ اچھا مولا، اللہ فرمایا یہاں پر مولا کا ایک معنی ہوتا ہے آزاد کرنے والا۔ مولا کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے جی، اور مولا کا ایک معنی ہے آزاد کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس مولا حق کی طرف نہیں لوٹیں گے جو ان کو سارے احکامات سے جو ہے نا غلام آزاد کر دے گا، سارے حکموں سے آزاد کر دے گا۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا کسی کی حکومت رہتی ہے اس پر؟ جی، ساری ہی مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے نا، کوئی مالک اس کا باقی نہیں بچتا۔ تو انسان، اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جب کوئی مالک تیرا نہ ہوگا اس وقت میں تیرا مالک ہوں، حقیقی مالک تیرا میں ہی ہوں۔ یہ دنیا میں جو تیرے مالک ہیں نا یہ عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک تیرا میں ہی ہوں اور تم نے میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو انسان کے تصور میں جب یہ اگر بیٹھ جائے نا کہ میرے تن من دن کا ہر چیز کا حقیقی مالک وہی ہے اور ہر چیز نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، فقط انسان نہیں، ہر چیز نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ جس نے دیا اس نے لینا ہے، جس نے دیا، بھائی یہ سارا کچھ جو آپ کو دیا گیا نا، آپ کے جسم سمیت، آپ کی روح سمیت، آپ کی جان سمیت، عزت، آبرو، مال، دولت، یہ سارا کچھ جو آپ کو دیا گیا یہ دینے والے نے لے بھی لینا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، منشا ہے کہ کب لینا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو مجھ کو ملا میں اس کا مالک حقیقی مالک وہ ہے، حقیقی مالک۔ تو اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جس چیز پر تم تفاخر کرتے ہو نا،
اپنے وجود پر، اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنے اقتدار پر، اپنے جاہ و جلال پر، ارے اس وہم میں نہ رہو یہ سارے کا سارا میری طرف لوٹایا جائے گا، میری ہی طرف آئے گا۔ پھر انسان کے اعمال ہیں، چاہے اچھے کرے چاہے برے کرے، وہ بھی پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ کوئی چیز یہاں پر نہیں رہے گی، اس کائنات نے مٹ جانا ہے۔ اس کائنات نے، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، اس کائنات نے مٹ جانا ہے۔ تو جو کچھ عطا کیا رب کریم نے، وہ ہمارا جسم ہو، ہماری روح ہو، ہمارے اعمال ہو، ہماری جان ہو، مال ہو، وہ سارا کا سارا، لیکن یہاں بات صرف اللہ بندے کی کر رہا ہے کہ تجھ کو پلٹ کر میری طرف آنا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقط میں نے ہی پلٹ کر نہیں جانا، میرے ساتھ سارا کچھ جو کچھ میں نے دنیا میں بنایا، سجایا، کمایا، وہ بھی سارے کا سارا میرے ساتھ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اور ایک کھاتے میں تحریر ہو کر میرے ساتھ جائے گا۔ وہ کتاب بھی میرے ساتھ جائے گی، فقط میں اکیلا جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ بھی میرے ساتھ وہیں لوٹ کر جائے گا۔ تو اس حقیقت کو انسان جس قدر جلدی سمجھ جائے، اس قدر اس کے لیے خیر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور جو غفلت میں پڑا رہا کہ خیر یہ دیکھا جائے گا، وہ مارا گیا۔ وہ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ تو انکار کرتے تھے نا، ایسے اللہ نے فرمایا کہ کفر کے سوا وہ ہر بات کا انکار کرتے تھے، بس کفر پر وہ متفق تھے کہ ہم نے کافر رہنا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں ماننا، باقی ہر چیز کا انکار کرتے تھے، صرف ایک کفر کو انہوں نے مانا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جان لو کہ اب حکم اسی کا ہے، حکم اس کے سوا، کیوں کہ مالک حقیقی ہی وہ ہے، مالک حقیقی ہی وہ ہے، اسی کا حکم ہے۔ اور پھر تیسری بات رب کریم نے یہاں پر فرمائی کہ وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ بھی یاد رکھے کہ تم سے حساب و کتاب بھی کیا جائے گا۔ اب یہ جو دینے والا ہے، جب لے گا، جب اس نے دیا بے حساب، تجھ کو دیا بے حساب، لیکن جب لے گا تو حساب کر کے لے گا۔ جب لے گا تم سے، بتانا ذرا تجھے میں نے زندگی عطا کی تھی کہاں خرچ کی، کیسے خرچ کی، بتا ذرا انسان میں نے تجھ کو مال عطا کیا تھا کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا۔ الحاضر قیاس، ہر ایک چیز جو رب کریم نے بطور نعمت آپ کو عطا کی تھی، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ جلد حساب کرنے والا، جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان قریب تم سے حساب لیا جائے گا، صریح الحساب، اللہ کریم فرمایا صریح الحساب، بھی بہت چھیتی، بہت جلدی تمہارا حساب، کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے ساتھ جائے گا، تو قبر کی پہلی رات ہی اس کو مشاہدہ کرا دیا جائے گا کہ تیرے پلے ہے کیا، تیرے پلے ہے کیا۔ تو انسان کی اصل میں زندگی تو اتنی ہی ہے نا، 50 یا 60 یا 70 سال، تو کیا خبر ہوتی ہے میں 60 سال کا ہو گیا، میں جب پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے خواب دیکھا ہے میں نے، جیسے میں نے کل کی بات ہے، ابھی میں بچپن میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو گلیوں میں کھیلتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، رب میں جانے والوں میں شمار ہے میرا، 60 سال میری عمر ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی قیامت کے دن پوچھے گا انسان سے، بتا تو ہی ذرا کتنی دیر رہ کے آیا تو دنیا میں۔ تو ایک مقام پر آتا ہے وہ کہیں گے کہ مولا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، جب اس دن کی طوالت کو دیکھے کہ 50,000 سال، تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہ گمان کر کے تو بڑی لمبی زندگی تیرے پاس پڑی ہوئی ہے، یا دیکھا جائے گا، یہ معاملہ نہیں، جلد تیرا حساب ہونے والا ہے۔ یہ بھی بات مد نظر رکھ کہ کوئی لمبا پینڈا نہیں ہے، بہت جلد تم سے حساب لیا جائے گا، بھلے تمہیں یہ اپنی زندگی بہت لمبی نظر آتی ہو۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان اگر تصور کرے کہ کھربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے تو حساب کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا۔ تو وہ مالک اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب کر لے، اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ لمبی بحث ہے، یہ بھی کہ حساب کیسے ہوگا، اس کی بھی احادیث مبارک میں ملتا ہے کہ حساب کیسے، مختلف حدیث ملتی ہیں حساب کے متعلق، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، بس یہ کتاب کھولنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ہر چیز پر جب قادر ہے نا، تو اس پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کروڑوں لاکھوں اربوں انسانوں کا حساب ایک ہی لمحے میں لے لے، یہ اس بات پر وہ اللہ کریم قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے
کہ پہلی بات یہ کہ ہم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، دوسری بات یہ کہ حقیقت میں ہمارا مالک اللہ ہی ہے، اور تیسری بات یہ کہ ان قریب آپ کا اور میرا حساب ہونا ہے۔ بس ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ازبر کر لیا، یاد کر لیا، اپنے دل میں اتار لیا، تو پھر دنیا بھی ہماری خیر سے گزر جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں خیر میسر آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔